تیمم کے مسائل کا بیان ہو رہا ہے۔ تیمم کن کن چیزوں پر ہو سکتا ہے، کن چیزوں پر ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ زمین کی جنس سے جو بھی چیز ہے اس پر تیمم ہو سکتا ہے۔ مثلا مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہے، سرما ہے، چونا ہے، سیمنٹ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو زمین کی حقیقی جنس سے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ یہ اس لیے علماء نے تفصیل بیان کر دی کہ بعض دفعہ انسان ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں پتھر ہی پتھر ہیں، پتھر ہی پتھر ہیں، تو آدمی یہ سوچتا رہے یہاں تو مٹی ہے ہی نہیں ہے تو تیمم کیسے کروں؟ نہیں، پتھر بھی زمین ہی کی جنس سے ہے، اس لیے پتھر پر بھی ہو سکتا ہے، اور دیگر یہ چیزیں جو گنوائی ہیں ان میں سے ہر چیز پر تیمم ہو سکتا ہے۔ ہاں، زمین کی جو معدنیات ہیں ان پر تیمم نہیں ہو سکتا، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، قلی ہے، پیتل ہے یا درخت ہیں، ان چیزوں پر تیمم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیوار چاہے پتھر کی ہو، پختہ ہو، کچی اینٹوں کی ہو، بشرطے کہ پاک ہو، تو ہر قسم کی دیوار پر تیمم ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں بخاری کی یہ حدیث ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور دیوار کی طرف متوجہ ہوئے اور چہرہ مبارک اور ہاتھوں پر مسح کیا، یعنی تیمم کیا دیوار کے اوپر۔ اسی طرح کہیں اناج ہے جیسے گندم ہے، جو ہے، چنا ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، اس کے ڈھیر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ فصل حاصل کی جاتی ہے تو ان میں سے کسی اناج کا ڈھیر ہے اور اس ڈھیر کے اوپر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، گرد و غبار اکثر ہوتا ہے، تو اس گرد و غبار کے اوپر بھی تیمم جائز ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں پر گرد و غبار نہیں ہے، بالکل صاف ہیں، تو پھر اس پر تیمم جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے فوت ہونے کا، یعنی نکل جانے کا خطرہ ہو تو انسان فوراً تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے، چونکہ وضو میں وقت زیادہ لگتا ہے اور نماز کھڑی ہو رہی ہے۔ ایک آدمی آیا ہے، اگر وہ ٹوٹیوں تک جائے گا، وضو کرے گا تو 4-5 منٹ تو اس کو کم از کم لگ جائیں گے، وضو کے اندر اتنا وقت لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ادھر جائے اور جنازہ مکمل ہو جائے، اور جنازہ بھی آج کل جس طرح اکثر پڑھایا جاتا ہے، بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ، اطمینان اور سکون سے بہت کم جگہ جنازہ پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، ورنہ ایسے جیسے کوئی آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ خلاف سنت ہے نماز اطمینان سے، اور جنازے کی نماز تو یہ وہ نماز ہے، اس کے بعد میت پر جنازہ قیامت تک نہیں ہونا، آخری نماز، آخری دعا ہے یہ، تو کم از کم یہ تو بندہ اطمینان اور سکون سے کرے۔ تو مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر نماز جنازہ کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو ایک آدمی آیا ہے تو فوراً اگر وضو نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے۔ اس بارے میں حدیث ہے، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جنازہ لایا گیا اور اس کا اس وقت وضو نہیں تھا، انہوں نے فوراً تیمم کر لیا اور نماز جنازہ ادا کر لی۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ اگر کسی کے پاس اچانک جنازہ آ جائے، اس وقت اس کا وضو نہ ہو تو فوراً تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ لے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ
جنازے کا یعنی میت کا جو ولی ہے وہ نہیں کر سکتا۔ ولی سے مراد یہ ہے کہ کسی کا والد فوت ہو گیا ہے، بیٹا موجود ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، والد موجود ہے، یعنی وارث جو ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتا ایسے۔ وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کو اختیار ہے کہ وہ جنازے کی نماز لیٹ کروا سکتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا رک جائیں، میں وضو کر کے آتا ہوں اور پھر جنازہ پڑھیں گے۔ اس کو اختیار دیا ہوا ہے دین نے، تو اس لیے وہ نہیں کر سکتا۔ اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور وضو کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے، تھوڑی سی نماز جنازہ لیٹ کر دے۔ اچھا، اسی طرح یہ بتا رہے ہیں کہ عید کی نماز کے نکل جانے کا خطرہ ہے۔ بعض لوگ بیچارے سال میں پڑھتے ہی ایک ہی نماز پڑھتے ہیں۔ مجھے ڈبلیو بلاک میں DHA میں بعض نمازی بے تکلف مذاق کرتے تھے، کہتے تھے قاری صاحب پڑھنی سال میں ایک ہوتی ہے تو وہ بھی آپ پڑھنے نہیں دیتے۔ تو میں نے کہا میں کس طرح نہیں پڑھنے دیتا؟ تو کہتے تھے آپ وقت پہ نماز کھڑی کر دیتے ہیں، اور میری یہ عادت ہے، شروع سے یہ بچپن سے یہ عادت ہے کہ وقت کی پابندی میرے خمیر کے اندر داخل ہے، میرے جسم کے اندر داخل ہے۔ تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ بھائی 3,500 آدمی یہاں نماز عید میں ہوتا ہے، تو میں ان کو آپ کے لیے انتظار نہیں کروا سکتا کہ آپ تشریف لائیں گے تو میں پھر نماز عید کھڑی کروں، میرا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نماز عید اگر نکل جانے کا خطرہ ہے تو فوراً تیمم کر کے بندہ نماز عید میں شریک ہو جائے تاکہ اس کی نماز عید نکل نہ جائے۔ اچھا، یہ دو مسئلے بتانے کے بعد عجیب بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ کی نماز اگر قضا ہونے کا خطرہ ہے تو آپ تیمم کر کے جمعے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ فرق کیوں ہے کہ جنازے کے لیے بھی حکم دے دیا کہ تیمم کر کے داخل ہو جاؤ نماز میں، اور عید کے لیے بھی حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے عید بھی تیمم کر کے پڑھ لو، لیکن جمعے کی نماز کے لیے کہا کہ اگر جمعے کے فوت ہونے کا خطرہ ہے تو تیمم کر کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جنازے اور عید کا متبادل نہیں ہے، قضا نہیں ہے۔ عید نکل گئی تو آپ دوبارہ عید کا اکیلے نہیں پڑھ سکتے، اور جنازہ نکل گیا تو پاس میں دعا کر سکتے ہیں، جنازہ تو نہیں پڑھ سکتے نا۔ لیکن جمعہ اگر نکل گیا تو جمعے کے بعد آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ ظہر کی نماز ادا کریں، آپ ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے جمعے کا متبادل موجود ہے، اس لیے جمعہ کی نماز اگر نکل رہی ہو تو تیمم کر کے نہیں آپ پڑھ سکتے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس میت کے غسل دینے کا امکان نہ ہو، جس میت کے غسل دینے کا امکان نہ ہو، کیا مطلب؟ بعض دفعہ لوگ، اللہ تعالیٰ اس کی ہماری حفاظت فرمائے، آگ میں جل جاتے ہیں، آگ لگی ہو جل جاتے ہیں، میت ڈیڈ باڈی جل جاتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ پانی میں لوگ بہہ جاتے ہیں، بعد میں ڈیڈ باڈی ملتی ہے تو وہ پھول چکی ہوتی ہے۔ ایسی حالت کے اندر اس کو غسل دینے کا امکان نہیں ہوتا، غسل نہیں دیا جا سکتا، تو ایسی ڈیڈ باڈی کو بھی آرام کے ساتھ تیمم کروا دیں گے۔ تیمم آسان ہے اور تیمم کرانے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کو تیمم کروا کے نماز جنازہ پڑھ کے دفنا دیا جائے گا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ تیمم ہر اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے جس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے۔ وضو کا ہم مسائل پڑھ چکے ہیں، جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اسی سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ ایک آدمی کو پانی میسر نہیں، ظاہر ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ اب اس نے تیمم کر کے نماز کی نیت باندھی، نماز میں کھڑا ہو گیا کہ ایک آدمی نے آ کے اس کے سامنے پانی کا لوٹا رکھ دیا، پانی رکھ دیا۔ اب اس کا تیمم باقی نہیں رہا کیونکہ پانی میسر آ گیا اور اس کو نظر بھی آ رہا ہے اور اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے، اس لیے اس کا تیمم ختم ہو گیا۔ اب نماز توڑ کے تیمم کو چھوڑ کے وضو کر کے نماز پڑھ لے، وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ تیمم وضو کے لیے بھی وہی ہے اور غسل کے لیے بھی وہی ہے۔ کسی پر غسل واجب ہو گیا، اب پانی میسر نہیں ہے یا پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو وہ آدمی ایسا نہیں کہ کپڑے اتار کے ریت کے اوپر کلٹیاں کھائے گا، پورے بدن کے اوپر ریت ملے گا یا مٹی ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو تیمم وضو کے لیے ہے وہی تیمم غسل کے لیے بھی ہے۔ اگر غسل واجب ہے
تو اسی طرح تیمم کر کے وہ پاک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جس آدمی کے معذور آدمی، بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھے کہ ان کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تیمم کیسے کرے؟ فرمایا کٹی ہوئی جگہ پر صرف تیمم کر لے، بس اس کے لیے آسانی یہی ہے کہ وہاں پہ مٹی کے ساتھ یا پتھر کے اوپر لگا کے تیمم کر لے، بس اتنا کرنا ہی اس کا تیمم مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی بیان کر رہے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن پر بعض دفعہ نلکا ہوتا ہے پانی کا لیکن دور ہوتا ہے، گاڑی کے چھوٹنے کا خطرہ ہے، تو گاڑی کے چھوٹنے کے خطرے کی وجہ سے انسان فوراً تیمم کر کے نماز پڑھ لے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔